کے پی کے گورنر صاحب نے جو فارم 47 کی حکومت کے نامینیٹڈ گورنر ہیں ان کی حیثیت اتنی نہیں ہے. کل وہ کوئی بات کر رہے تھے کوئی بلو دا بیلٹ, تو میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں آپ کہ آپ گورنر ہیں, آپ کا ایک آئینی عہدہ ہے. آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں. لیکن جب انہوں نے کل کہا اور میں ایک آئینی عہدے میں بیٹھا ہوں کہ ہم گورنر ہاؤس میں بھی دوڑ جائیں گے, مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنے آتا ہے. اگر وہ کل اس پہ ریہرسل کرنا چاہتے تو میں تیار ہوں, اسے سب کرنے کو تیار ہوں. لحاظ کر رہا ہوں اس کرسی کا, جو کرسی آپ کی ہے بھی فارم 47 کے مطابق ایک میرے کھاتے میں تو ہے انلیگل. اس دفعہ نہیں دے رہا ہوں. دوبارہ میں نے جواب دیا کہ مجھ سے گلہ نہ کرنا کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں. اور میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دے دے اور اپنے کرتوتوں کی لگام دے دے. میں اسرار گنڈا پور نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کل کے پی کے گورنر صاحب نے جو فارم 47 کی حکومت کے نامینیٹڈ گورنر ہیں ان کی حیثیت اتنی نہیں ہے. کل وہ کوئی بات کر رہے تھے کوئی بلو دا بیلٹ, تو میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں آپ کہ آپ گورنر ہیں, آپ کا ایک آئینی عہدہ ہے. آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں. آپ کا یہ کام نہیں ہے. اس دفعہ تو میں آپ کو کچھ جواب نہیں دے رہا ہوں. لحاظ کر رہا ہوں اس کرسی کا, جو کرسی آپ کی ہے بھی فارم 47 کے مطابق ایک میرے کھاتے میں تو ہے انلیگل. اس دفعہ نہیں دے رہا ہوں. پھر دوبارہ میں نے جواب دیا, پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, فارم 47 کے نمائندے, ایسی بات کی ہے. اس دفعہ چھوڑ رہا ہوں, دوبارہ نہیں چھوڑوں گا. پولیٹیکل بیانات سے, کنفرنٹیشن سے یا بلو دا بیلٹ بیان سے آپ پرہیز کریں. آپ کی گاڑی کا تو تیل بھی میرے بجٹ سے جاتا ہے, آپ کی گاڑی کا تیل تک نہیں ہوگا پھر. اور ایک گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا آپ کی ملکیت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر میں اس کو ڈکلیئر کر دوں عوام کے لیے کھول کر کہ یہ جو ہے پراپرٹی ہے ہماری, اور یہاں عوام کے لیے کھول کے میں اس کو ہیریٹیج کر کے پرانی بلڈنگ ہے عجائب گھر بنا کے آپ کو 2 کمروں کی انیکسی پڑی ہے نا نیچے, اس پہ شفٹ کر دوں گا. اپنی اوقات پہ رہو. تم گورنر ہو, سیاست تمہارا کام نہیں ہے. نہ سیاسی بیان دو, نہیں صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو جو الیکٹڈ ہے, تمہاری طرح نان الیکٹڈ نہیں ہے وہی فارم 47 والا. اس طرح کے بیان آنا تو مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہوں. اس دفعہ معاف کر رہا ہوں, دوبارہ معاف نہیں کروں گا. اور دوبارہ اگر بیان دیا تو جا کے پھر میں بتاؤں گا کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے. اور اگر میں کھڑا ہو گیا نا تو جس ایک لیٹر پہ تم نوٹیفائی ہوئے نا اسی پہ ڈی نوٹیفائی بھی ہو جاؤ گے. یہ تمہاری حیثیت ہے, ایک لیٹر مینڈیٹ نہیں ہے تمہارے پاس. تو تمیز میں رہو, تمیز کے دائرے میں رہو. بلو دا بیلٹ اپنی اوقات سے باہر مت جاؤ. تھینک یو. لیکن میں سلطان رئی کے ڈائلاگ نہیں بولتا, کیونکہ ڈائلاگز نہیں عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن جب انہوں نے کل کہا اور میں ایک آئینی عہدے میں بیٹھا ہوں کہ ہم گورنر ہاؤس میں بھی دوڑ جائیں گے, مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنے آتا ہے. اگر وہ کل اس پہ ریہرسل کرنا چاہتے تو میں تیار ہوں, اسے سب کرنے کو تیار ہوں. اسلام آباد میں تو ہائی وے مل گیا تھا دوڑنے کے لیے, یہاں پر دوڑنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی. گھسیٹوں گا اس کو سڑک کے اوپر. اور میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دے دے اور اپنے کرتوتوں کی لگام دے دے. میں اسرار گنڈا پور نہیں ہوں کہ تم کچھ کر لو گے. مجھے پتہ ہے کہ تمہارے جیسے غنڈوں سے نمٹنا مجھے آتا ہے کہ میں کس طریقے سے نمٹوں گا. میں ڈائلاگ سے نہیں, میں اگر غنڈا گردی کرو گے, جو زبان استعمال کرو گے اسی زبان میں جواب آئے گا. یہ پی ٹی آئی کے کلاس روم نہیں ہے جس کو تم ڈانٹ لو گے اور ہوگا. آئندہ جیسے منہ ہوگا ویسے تھپڑ ملے گا انشاءاللہ. اگر آپ اتنے تکڑے تھے, پھر جدھر چھپے ہوئے تھے ساری دنیا کو پتا تھا, پھر میدان میں آ کر الیکشن لڑتے, پھر کہتے کہ میں آیا ہوں اور میں جیل میں جا کر الیکشن لڑتا ہوں. پھر اس وجہ چھپے ہوئے تھے. لہذا میں کنفرنٹیشن میں نہیں جاؤں گا. اگر آپ پرامن طریقے سے, اچھے طریقے سے ڈی خان کی ترقی لیے کام کریں گے, میں ہر کسی کے گھر جانے کو تیار ہوں. لیکن اگر آپ بدماشی کریں گے تو یہ سب سے بڑا بدماش پھر میں ہوں. پھر میں آپ کو دکھا دوں کہ تم کتنے بڑے بدماش ہو. یہ بدماشیاں, یہ ڈائلاگ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کسی فلمی اس میں چلے جائیں, فلم میں کام کریں, وہ ڈائلاگ ادھر ماریں. مجھے حاصل ہے, بہت کچھ حاصل ہے مجھے, لیکن ہم قانون کا احترام کرتے ہیں. ہم ایک پریزیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پہ جو کچھ ہوا تھا وہ انلیگل تھا, غلط تھا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں آگے پیش ہو رہا ہوں. میں اپنی وہ پاور یا وہ ایگزیمپشن جو مجھے ملی ہوئی ہے ایز چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ, میں اس کو نہیں استعمال کر رہا. میں اس کے بجائے پیش ہو کر یہ ثبوت دے رہا ہوں کہ ہم بے گناہ تھے. دیکھیں بات سنیں, گورنر کی اس وقت صوبے کے ساتھ یا کسی بھی کام میں کوئی نہ حیثیت ہے نہ کوئی کام ہے اس کا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ تو میرا شکریہ ادا کرنے آئے کہ چونکہ میں یہاں کا ایک وہ بندہ ہوں ڈی خان کا
کہ جس کی وجہ سے آپ جیسے بندوں کو خیرات میں پوسٹیں مل جاتی ہیں کہ علی امین کو جو کاؤنٹر کرنا ہے تو ڈی خان سے کوئی بندہ لے لو. تو تم تو لگتے ہی میری وجہ سے ہو. پہلے جو تمہیں ملا ہے ہوتا وہ بھی میری وجہ سے ملا ہے کہ میں فیڈرل منسٹر تھا تو مولانا صاحب کے بیٹے کو فیڈرل منسٹر بنایا گیا ڈی خان سے اسی لیے. اور تمہیں بھی ایک وہی خیراتی نوٹیفیکیشن والی کیونکہ مینڈیٹ تمہیں ملنا نہیں ہے, عوام نے تمہیں مسترد کیا ہوا ہے, تمہیں ہی بنا دیا تھا. اور جو کہتے ہیں کہ ہم آئیں, دوسری طرف مولانا صاحب سارے جلسے جلوس سندھ میں کرتے ہیں. مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں چوری ہوا ہے بقول ان کے, چیخ رہے ہیں مولانا صاحب سندھ میں, چیخیں مولانا صاحب کی سندھ میں آ رہی ہیں. مولانا صاحب اگر ہم مان بھی لیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو وہ مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کو مال غنیمت میں ملا ہے. پہلے پی ٹی آئی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے کہ مولانا صاحب اس کا مینڈیٹ واپس کر دے. پھر جو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن پہلے کے پی میں بنا لیں, اس کے بعد باقی صوبے اس کو فالو کریں. لیکن یہ بھی ان کی کتابیں دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہیں. مولانا صاحب بھی فتویٰ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیسے مسلمان ڈکلیئر کروں, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کو ہم ملا نہیں کہتے تھے اس کو حضرت مولانا کیسے کہلوائیں. کسی موڑ پہ مجھے لگ رہا ہے کسی ڈاکخانے کے موڑ پہ اکٹھے ہوں گے, لیکن وہ فتویٰ بھی نہیں مل رہا کہ کون سا فتویٰ استعمال کیا جائے کہ ہم اس کو کریں. بات تو دونوں ایک کر رہے ہیں لیکن دونوں کی شرم سے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ نگاہیں ملیں اور ہم ایک فورم پہ اکٹھے ہوں, اور پھر چوری اور ڈاکہ کریں, پھر تقسیم کے ٹائم پھر یہ لڑ جائیں گے. مولانا صاحب تو یہ نہیں کہتے کہ جب 2002 کی اسمبلی تھی حلال تھا, پیپلز پارٹی میجورٹی پارٹی تھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کو جو ہے وہاں پہ ڈکٹیٹر نے بنایا. ایل ایف او پہ کیسے ووٹ دیے, صوبائی حکومت کیسے آ گئی. میرے میڈیا کے دوست مجھے الیکشن میں ملتے تھے کہ مولانا صاحب تو صدر ہے تو بھائی اس کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. میں کہ ٹائم آئے گا تو پتہ لگ ویسے. ہمارے کچھ میڈیا کے دوست بھی بڑے وہ تھے کہ جی بس وہ تھا پروٹوکول تھا, صرف تاریخ راندی پئی ہے فروری کی, جی میں تھی مجھے اگلی بار پروٹوکول مل ویسی, میں کہ پتہ لگ ویسی. لہذا ہمایوں خان کے مقابلے جمعیت بھی کھڑی ہے, پی ٹی آئی بھی کھڑی ہے, ساری جماعتاں کھڑی ہن مقابلہ کریں دے رہن کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نال جے رہے ہمایوں خان کو اللہ تعالیٰ جے رہے وہ کامیابی نال ہم کنار کیتا ہے. ہماری چٹھی دا پئی میں حلف شامر دے بعد جیری پیری پریس ٹاک کی تھی تو 200 بھی ڈیٹی ہو سی اردو تے آواں ہوں میری مجبوری ہے تو ٹی وی والے بھی انہوں کوئی جہاں نہ کوئی لیون بول. اب پھر جو ہے میں چونکہ اللہ نے اور عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا تو انہوں نے کہا چلو یمین کو کاؤنٹر کرنے کے یہاں سے بنا, بٹ گورنر ہیز نو پاورز ٹو کاؤنٹر می, اسٹے ان یور بوتھ. وہ سمجھو اپنی حیثیت کو. باقی پل یہ میری پل بنے گا الحمدللہ, میں ابھی پل ہوں, میرے ساتھ عوام کا 95% مینڈیٹ ہے, میری وہ پل ہے. یہ کون ہے میری پل بننے والا؟ ابھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہہ رہا ہے جی پیسکو چیف کو جو ہے نا جی کال کر کے, وہ پیسکو چیف سے پرسوں رات میری بات ہوئی ہے, تم تو ملے بھی نہیں ہو, جھوٹے یہاں پھر رہے ہو. میں نے یہاں پہ ایسی صاحب کو بلا کے اپنے گھر میں بات کر کے کہا کہ ڈی خان کو ریلیف دینا ہے, اور میں نے پھر اس کے بعد فیڈرل منسٹر کو بولا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا تب تک ریلیف دو اور میرا مسئلہ حل کرو. تمہاری کیا حیثیت ہے پل بننے کی؟ وہ تو جا اپنے پل بنا اپنے وہ سندھ والے کا, وہ ادھر بچے بھوک سے مر رہے ہیں, 42 سال حکومت کی ہے, سندھ میں ٹکے کا کام نہیں کیا, تو یہاں پہ ڈرامے کر رہا ہے. تو جب الیکٹڈ بھی تھا یہاں پر ڈی خان میں, وہ ڈپٹی اسپیکر تھا پاکستان کے بڑے عہدے پہ, تو نے اس وقت کچھ نہیں کیا, تو اب گورنر بن کے تیرے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں, تو باتیں کر رہا ہے. یہ تمہاری میں گرانٹ ہی بند کر رہا ہوں, جو تمہیں گرانٹ ملتی ہے وہ وہی بند کروں گا, اور اگر زیادہ تو تمیز کے دائرے میں نہ رہا اور دوبارہ تم نے اس طرح بلو دا بیلٹ بات کی, تیرا میں فیول ہی بند کر دوں گا. تیری گاڑیاں بھی میری ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی ہیں, تمہاری میں گاڑیاں بھی بند کر دوں گا. مجھے مجبور نہ کر, اپنے کام سے کام رکھ, تمہارا یہ کام نہیں ہے. سیاسی جنگ ہے, تم ایک سیاستدان نہیں رہے ہو, تم فارغ ہو چکے ہو سیاست سے, تم چلے گئے ہو اس کام سے. یو آر نو مور اے پالیٹیشین. ایک عہدے پہ بیٹھے ہو. حلف اٹھانے کے فوراً بعد میں نے خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کا گورنر ہوں, وفاق کا نمائندہ ہوں, اور میں اپنے صوبے کے حقوق کی جنگ اسلام آباد میں اپنے پراپر فورمز پہ لڑوں گا. میں خیبر پختونخوا کا وکیل اور صوبائی حکومت کا وکیل بن کر ان کے جو حقوق ہیں وہ میں خیبر پختونخوا انشاءاللہ تعالی لاؤں گا. اور میں نے صوبائی حکومت کو یہ آفر کی کہ آپ آئیں, اپنے مسائل بتائیں اور مسائل کا حل پراپر فورم پہ ڈسکس کریں. وہ چوکوں چوراہوں ڈی چوک اور ہائی ویز پہ ڈسکس نہیں ہوتے. وہ اگر آپ جائیں گے
وہ اپنا مقدمہ آپ CCI میں لڑیں گے، باقی فورمز پہ لڑیں گے، اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور اپنے مسائل کے لیے لڑیں گے. اور میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہر فورم پہ کام کرنے کو تیار ہوں. میں نے پہلے کہا اب انشاءاللہ فرصت کے بعد میں اپنے تمام جتنے ہماری سیاسی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں ان کے پاس بھی چل کے جاؤں گا، ان کی لیڈرشپ کے پاس، کہ ہم مل کر اپنے صوبے کی جنگ لڑیں. میں نہیں چاہتا کہ گورنر ہاؤس اور وزیر ہاؤس کی لڑائی میں صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ اس سے متاثر ہو.